Please subscribe to Bhanif Voice and press the bell icon for more videos. عورت فجر کے بعد کون سی ایسی چیزیں کریں کہ اس کی زندگی میں برکتیں کھل جائیں، رزق میں ایسی فراوانی ہو جائے کہ خود بھی حیران رہ جائے اور دیکھنے والے بھی دنگ رہ جائیں؟ کون سے اعمال ایسے ہیں جنہیں اگر ایک مسلمان عورت فجر کے بعد اپنا معمول بنا لے تو اس کے گھر میں رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی رازوں کو جاننے کی کوشش کریں گے جنہیں اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر حقیقت میں یہی چیزیں انسان کی تقدیر بدلنے کی بنیاد بنتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ موضوع جو ہر مسلمان بہن، ہر گھر کی ملکہ اور ہر خاندان کی بنیاد رکھنے والی عورت کے لیے نہایت قیمتی ہے۔ ناظرین، فجر کا وقت اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ اوقات میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی بے شک فجر کا جو قرآن ہے، یعنی فجر کے وقت کی تلاوت اور عبادت فرشتوں کے ہاں حاضر ہوتی ہے۔ فجر کا وقت وہ لمحہ ہے جب ان آسمانوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں اور انسان کی تقدیر میں تبدیلی کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کے وقت جاگتا ہے وہ گویا اپنی قسمت کو خود جگا لیتا ہے۔ ناظرین، عورت کے لیے فجر کے بعد کچھ ایسے سنہری اعمال ہیں جو اس کی دنیا بھی بدل دیتی ہیں اور آخرت بھی سنوار دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکتیں عطا فرما، یعنی صبح کا وقت برکتوں کا وقت ہے، کامیابی کا وقت ہے۔ علماء کرام فرماتی ہے کہ جو عورت فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی ہے وہ اپنے گھر میں سکون اور رزق کی چابیاں لے کر پھرتی ہے۔ اب آئیے ہم فجر کے بعد عورت کے لیے وہ 9 ضروری اعمال جانتے ہیں جو اس کے رزق، اس کی عزت، اس کی اولاد اور اس کی صحت اور اس کے گھر کے ماحول میں برکتوں کا طوفان لے کر آتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلا عمل ہے فجر کے بعد بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ شکر انسان کی قسمت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ایک حکایت ہے کہ ایک نیک عورت ہر صبح فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی۔ لوگوں نے پوچھا، تمہیں کیا ملتا ہے؟ اس نے کہا، میرا اللہ ہر دن مجھے وہ دیتا ہے جو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ دوسرا عمل ہے فجر کے بعد کچھ دیر قرآن مجید کی تلاوت۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ فرشتے خود گواہ بنتی ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں، قرآن دلوں کی زندگی ہے، جو جتنا قرآن پڑھے گا اتنا ہی جیتا رہے گا۔ تیسرا عمل ہے فجر کے بعد صبح کے اذکار کرنا، ذکر اذکار کرنا۔ ناظرین، صبح کے اذکار عورت کے لیے ڈھال ہیں، یہ گھر کو جادو، نظر بد، حسد اور شیطانی اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کے اذکار پڑھ لیتا ہے اس پر سارا دن کوئی مصیبت غلبہ نہیں کر سکتی۔ چوتھا عمل ہے گھر کے افراد کے لیے دعائیں خیر کرنا۔ ایک ماں، ایک بیوی، ایک بہن کی دعا آسمان کو چیر کر سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ علماء فرماتی ہیں، اگر گھر میں کوئی شخص مشکل میں ہو تو سب سے پہلے عورت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پانچواں عمل ہے فجر کے بعد کچھ دیر علم دین سیکھنے میں وقت گزارنا چاہیے، وہ تفسیر کی چند سطریں ہوں یا حدیث کا ایک باب ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم کے ذریعے اللہ بندے کے دل میں نور پیدا کرتا ہے۔ جو عورت علم دین سیکھتی ہے وہ گھر میں گویا کہ نور لے کر آتی ہے۔ چھٹا عمل ہے گھر کی صفائی یا کوئی ہلکا پھلکا کام کرنا۔ ناظرین، صفائی نصف ایمان ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت گھر کی صفائی سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ام دردہ کا قول ہے کہ جو صبح آپ اپنے گھر کو پاکیزہ رکھے، جو صبح اپنے گھر کو پاکیزہ رکھے، اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ساتواں عمل ہے فجر کے بعد صدقے کی نیت کرنا، چاہے 1 روپیہ ہی ہو، 100 ہو یا خالص نیت ہو۔ صدقہ مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، بے برکتی کو مٹاتا ہے
औलाद में खैर पैदा करता है। 8वां अमल है अपने शौहर और बच्चों के लिए नियत करना कि आज उनके लिए आसानी पैदा करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करे। जो औरत घर में आसानी का सबब बनती है, अल्लाह ताला उसके लिए आसमानों से आसानियां नाजिल करता है। 9वां अमल है फजर के बाद कम अज कम 10 मिनट मुराकबा या खामोशी में अल्लाह ताला का जिक्र करना। उलमा किराम फरमाते हैं, जो अल्लाह के सामने खामोश होकर बैठ जाता है, अल्लाह उसके दिल में अपनी मोहब्बत भर देता है। नाजरीन, ये वो 9 अमाल हैं जिन्हें अगर कोई औरत अपना मामूल बना ले तो उसका रिज्क छम छम बरसने लगता है। उसके घर में मोहब्बत, सुकून, बरकतें, रहमतें और खुशियां नाजिल होती हैं। अब आए हम चंद हिकायत सुनते हैं। एक बुजुर्ग बयान करते हैं कि उनके गांव में एक गरीब औरत थी जो फजर के बाद अल्लाह ताला के जिक्र में लगा करती। उसके पास कुछ न था, मगर अल्लाह ताला ने उसके घर में ऐसी बरकत अता फरमाई कि पूरा गांव हैरान रहता था। वो कहती, मैंने कभी सुबह अल्लाह को खाली नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला ने वो कहती, मैंने कभी सुबह अल्लाह को खाली नहीं छोड़ा, अल्लाह ने मुझे कभी खाली नहीं छोड़ा। एक और वाकया है, एक औरत के घर में हमेशा परेशानियां रहती थी। उसने एक आलिम दीन से पूछा, मुझे सुकून कैसे मिलेगा? आलिम ने कहा, फजर के बाद बैठ जाया करो। उसने ऐसा करना शुरू किया, चंद दिनों में उसकी मुश्किलात खत्म हो गई। नाजरीन, बात सिर्फ अमल की है, बरकत अल्लाह देता है। अब आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहती हैं कि मजीद ऐसी मालूमात कुरान और हदीस की रोशनी में खूबसूरत और पुर असर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल हनीफ वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने अजीजों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से किसी बहन की जिंदगी बदल जाए, किसी घर में बरकत उतर आए, किसी परेशान दिल को सुकून मिल जाए। और याद रखें नाजरीन, आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी सदका जारिया बन सकता है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके घरों में रिज्क, मोहब्बत और रहमत की बारिश बरसाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन, इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।